السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ کی زیارت کریں گے جنہوں نے پیدل حج کیا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کڑپا تشریف لائے تو یہاں پر رہنے والے 800 جادوگروں نے آپ پر حملہ کیا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندہ اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئے تھے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل اشفاق ڈائریز کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک کے بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان شیخ اشفاق پھر سے حاضر خدمت ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کے بلاگ کے ساتھ۔ تو ناظرین، ابھی آپ یہ با کرامت اور با فیض برکت والی عظیم الشان دربار کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ ولی کامل کی درگاہ شریف ملک ہندوستان کے ریاست آندھرا پردیش اور آندھرا پردیش کے کڑپا میں موجود ہے، اور جو اس درگاہ میں با کرامت با فیض برکت والے عظیم الشان ولی کامل آرام فرما ہے، جن کا مبارک نام حضرت خواجہ خواجگاہ نائب رسول حضرت سید شاہ پیر اللہ محمد الحسینی چشتی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور ناظرین، یہ درگاہ شریف پورے ہندوستان میں حضرت سید آمین پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے بڑی ہی مشہور اور معروف ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسے ولی کامل کی بارگاہ ہے جن کے بارگاہ میں جو کوئی بھی شخص جائز تمنا حاجتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ اس کی تمام نیک جائز دعاؤں کو حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں ان کے صدقے میں قبول فرماتا ہے، اور جو بیمار پریشان ہو کر آتا ہے تو اس کو شفا اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، اور جب بے اولاد آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولی کامل کے صدقے طفیل ان کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، حضرت سید پیر اللہ شاہ حسینی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت ریاست کرناٹکا کے ایک مشہور اور معروف شہر بیدر میں ہوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک کو حفظ فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش آپ کے نانا جان نے ہی فرمائی، ان سے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم اور فیض حاصل فرمایا۔ اس کے بعد نانا جان سے اجازت لے کر پیدل حج کو جانا چاہا۔ اجازت ملنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدل حج فرمایا۔ ناظرین، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان حاصل ہوا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان واپس تشریف لے کر آئے، اور ہندوستان واپس لوٹنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی سارے بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور ان تمام بزرگان دین سے بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مالا مال ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیدر شریف اپنے وطن کے طرف تشریف لائے۔ بیدر شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 2 اولادوں سے نوازا، اور ناظرین، چند دنوں کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان حضرت سید خواجہ ابو الفیض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت دی کہ آپ نیک نام آباد چلے جائے اور وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرے۔ ناظرین، نیک نام آباد جسے آج کڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے، آج سے تقریباً 400 سال پہلے کڑپا کو نیک نام آباد کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ ناظرین، حضرت سید پیر اللہ شاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دادا جان کے وصیت کے مطابق حج کر کے آنے کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ شہر بیدر سے کڑپا کی اور تشریف لے کر آئے تھے۔ اور ناظرین، ایک بار کا واقعہ ہے، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہر کڑپا تشریف لائے تو اس وقت یہاں بہت سارے جادوگر رہا کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر خوب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، اور ناظرین، بہت سارے لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر ایمان لے کر آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات جب یہاں پر رہنے والے جادوگروں کو پتہ چلی تو تقریباً 800 جادوگروں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جادو کا حملہ کیا تھا،
لیکن ان کے جادو کا اثر آپ رحمۃ اللہ تعالی کے قریب آتے ہی وہ دم توڑ دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، جب وہ سارے جادوگر ناکام ہو گئے تو وہاں کے راجہ کی فوج لے کر کے حملہ کر دیے، پھر بھی کافروں کی شکست ہوئی اور وہ سارے کے سارے جادوگر حیران و پریشان ہو گئے، اور ان سبوں نے مل کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کچھ کرامت دکھائے، آپ اس زمین کے اندر چلے جائیے اور 3 دن کے بعد واپس باہر آئیے۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کی مزار پاک ابھی موجود ہے۔ اور ناظرین، اسی جگہ 10 محرم کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یا علی کا نعرہ فرمایا اور زمین پر ہاتھ مارتے ہی زمین پھٹ گئی، اور اسی زمین کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ دفن ہو گئے تھے۔ 3 دن بعد جب لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو واپس آ کر دیکھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مزار کے پاس بازو میں نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ زندہ کرامت دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس واقعہ کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، اور وصیت فرمانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندہ اپنی قبر مبارک میں اندر واپس تشریف لے کر گئے۔ ابھی آپ یہ جو مزار پر ہار پہنائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج بھی یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے مزار پاک پر لوگ آج بھی پھول چادر کے ساتھ ساتھ ہار بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کا عرس مبارک ہر سال مدار کے مہینے میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین حاضری دیتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ابھی آپ یہ جو مزار پاک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ حضرت مخدوم الہی عرف حضرت سید امین پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پاک ہے، جن کے نام سے یہ درگاہ شریف پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کا آستانہ بڑا ہی وسیع آستانہ ہے، اور آپ کے آستانے کے ٹھیک سامنے ہی ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، جو کہ یہ مسجد آمینیہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور یہ مسجد کے اندر بہت ہی بہترین کاریگری کی گئی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر فلورنگ ایسی لگائی گئی ہے، اگر آپ یہاں آؤ گے تو اس مسجد میں کم سے کم ایک وقت کی نماز ضرور ادا کرنا، اور آپ کو یہاں پر ایک روحانی سکون ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ناظرین، ہم بھی ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ان ولی کامل کا صدقہ عطا کرے، اور جو کوئی بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کی تمام نیک زائد دعاؤں کو حضرت سید پیر اللہ شاہ حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمارے جتنے بھی علماء اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے، خصوصاً ہمارے حضرت قمر غنی عثمانی صاحب، ان کی رہائی کا انتظام عطا کرے۔ اور اس دعا میں جو شامل ہے اور آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ہم سب کا آمین کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ بھی ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا آمین کہنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آپ رحمۃ اللہ تعالی کی کچھ ہسٹری اور کرامتیں جو میں نے آپ تک کے شیئر کیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر کے اپنے رشتہ دار، دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی زیارت کر سکے۔ تو چلیے ناظرین، ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔